الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رمضان اور قرآن کے سلسلے میں کچھ باتیں چل رہی ہیں، اس میں اقامت صلاۃ ہے، ایتاء زکوٰۃ ہے، اور نمازوں کے لیے ہم نے عرض کیا تھا کہ نماز کی ادائیگی یہ خدا کی طرف سے خاص تخصیص کے ساتھ ہے کہ قرآن میں 700 جگہ پہ نماز کا حکم ہے، اور نماز کو قائم کرنا، اہتمام کے ساتھ دائم کرنا۔ اور یہ بھی نبی پاک کی حدیث ہے کہ بندہ 60 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے اور ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی، اور ایسے غلط طریقے سے نماز پڑھتا ہے جیسے مرغا ٹھونکے لگاتا ہے زمین پہ، تو وہ ایسی نماز اٹھا کے ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح اگر تلاوت کو ایسے کیا جائے جیسے صحیح طریقے سے ادا کرنا، ادائیگی الفاظ کے ساتھ وہ نہ پڑھا جائے تو وہ تلاوت بھی بندے کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ سیم اسی طرح اگر روزے ہم رکھ رہے ہیں، 29 28 روزہ ہو گیا ہے، تو وہ رمضان کی جس میں روزوں سے میں تقویٰ سیکھنا تھا، اور اسی کے ساتھ اسی طرح کی بیہودگیاں چل رہی ہوں، گانے سنے جا رہے ہوں، موویاں دیکھی جا رہی ہوں، گندی پکچر دیکھی جا رہی ہوں، تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں تقویٰ نہیں سیکھا، تو ایسا روزہ بھی منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اور اگر تقویٰ والا روزہ ہوا تو وہ بندہ باقاعدہ پکارا جائے گا کہ روزے دار کدھر ہیں، ان کے لیے جنت کے داخلے کا ریان دروازہ ہے جس میں سے وہ گزریں گے۔ اس لیے ہے کہ بندہ بہت زیادہ بیمار ہو تو پھر تو رعایت ہے، اور اگر ایسے بیمار زیادہ نہ ہو، یا سفر آج کل کے آسان سفر ہیں، اے سی کی گاڑیاں ہیں، ٹھنڈی کاریں ہیں، تو ان میں روزہ رکھا جا سکتا ہے، تو کوشش کی جائے کہ روزہ رکھا جائے۔ اور اگر کوئی بیمار روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کو حوصلہ دیا گیا ہے کہ بعد میں وہ اگر روزہ رکھے گا تو اس کو اسی طرح کا ثواب ملے گا۔ تو اس میں اقامت صلاۃ ہے، نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنا۔ جو نماز کو ایسے پڑھتے رہتے ہیں کہ جیسے وہ نماز ہی نہیں ہے، جس میں اپنے حساب کرتے رہتے ہیں، تقویٰ وہ نہیں سکھاتی، ایسی نماز منہ پہ مار دی جائے گی۔ اور جن کی نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ ان رمضان کے دنوں میں، راتوں میں اپنی قضا کو دہرانے کی کوشش کرتے رہیں تو ادائیگی انشاءاللہ ہوتی جائے گی۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ہے کہ جس مال پر غریبوں کا خدا نے اپنے قرآن میں کہہ دیا ہے وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، تو وہ 8 مدیں ہیں جن کو زکوٰۃ دینی ہوگی، اور اس میں ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اور مسافر جس کا سب کچھ لٹ گیا ہو تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وفی الرقاب، اور جو قیدی کہیں پھنسے پڑے ہوں کافروں کے پاس، تو ان کی ادائیگی کے لیے رقوم لگانی ہو تو وہاں زکوٰۃ کا مال لگایا جا سکتا ہے۔ اور والغارمین، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہوں مفلوق الحالی میں، تو زکوٰۃ کی رقم لگا کر یہ گورنمنٹ یہ کرے گی، اور گورنمنٹ اس مد میں اگر کوشش کرے تو بہت سارے غریب مسلمان ممالک میں سے ان کی امداد کی جا سکتی ہے۔ تو نماز کا اہتمام یہ ہے کہ نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے، اس لیے جنگ کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ وہاں 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، ایک فوج دشمن کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور ایک نماز ادا کرتی ہے۔ اور اگر بندہ بیمار ہوتا ہے تو وہ بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ بھی نہیں سکتا تو لیٹ کے پڑھے، اشاروں سے بھی پڑھنے کا حکم ہے۔ اور سفر پہ ہوں تو قصر کی نماز، 4 فرضوں کے 2 فرض کر دیے جاتے ہیں، سنتیں وغیرہ وہ معاف کر دی جاتی ہیں، اور اس میں وہ نفلیں پڑھے یا نہ پڑھے اس کی مرضی ہے، لیکن یہ رعایت دی گئی ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ نماز پڑھے اور بندگی کا حق ادا کرے۔ اور گاڑی اگر رک سکتی ہو تو ضرور رکوانی چاہیے، اور اگر ریل کی گاڑی ہو تو وہ تو ویسے ہی چلتی رہتی ہے، اور اس میں سمت قبلے کی وہ ایک دفعہ رکھ لی اور بعد میں اگر وہ گاڑی بدلتی رہے تو اس میں نماز ہو جاتی ہے۔ تو نماز کے لیے باقاعدہ وضو ہوتا ہے، اور وضو کے لیے خدا نے اس کے فرض بتا دیے ہیں کہ جس وقت تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کا لیا کرو، اور اس میں وضو کے فرائض بتا دیے گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مزید تشریح کرتی اس کے سنتیں اور مستحبات، جس میں یہ ہے کہ مسواک کے لیے فرمایا کہ میں چاہتا تھا کہ مسواک کو کہ امت تنگ نہ ہو جائے، اس لیے، لیکن سنت طریقہ یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دانتوں میں مسواک کیا کرتے تھے، اس سے بہت زیادہ صحت ہوتی ہے، اور وضو کرنے سے طہارت پاکی ملتی ہے۔ کیا خیال ہے تمہارے کہ جس کے گھر کے سامنے سے نہر گزرتی ہو اور 5 وقت وہ اس میں سے صفائی اور نہانا کرتا ہو، تو کیا اس کے جسم پہ میل رہے گی؟
صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بالکل نہیں، اسی طرح نماز کو قائم کرنے سے بندے کی نیکی ملتی ہے، اس لیے فرمایا الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اور نماز برائیوں سے روکتی ہے، اور اگر وہ نماز برائی سے نہیں روک سکتی تو اس کا مطلب ہے وہ نماز میں کوئی کمی بیشی ہے۔ اور 18واں پارہ جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس میں آپ پڑھ لیں کہ وہاں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، تو والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، نمازوں کو خشوع و خضوع سے ادا کرتے ہیں۔ تو جو بہت زیادہ خشوع و خضوع والی نماز ہوگی وہی تو اثر کرتی ہے۔ اور اس میں ساتھ نفلیں بتا دی گئی ہیں کہ اشراق صبح کی نماز 5-10 منٹ چھوڑ کر سورج نکل آئے تو اشراق پڑے جاتے ہیں، جب شام کی نماز کے بعد سورج غروب ہو جاتا ہے، شام کی نماز کے بعد اس کے اوابین ہوتے ہیں، اور چاشت کے ٹائم اشراق کے 1 گھنٹہ کے بعد چاشت کے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد تہجد کے خاص طور پہ ہے جس کے لیے کہ وہ بندہ اللہ کا بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اور گویا کہ خدا اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، جس سے وہ سارے کام وہ کرتا ہے جو اللہ کی رضا کے ہوتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ہم نے گزارش کی تھی کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے عرض کیا تھا کہ ہمارا ایک جاننے والا دوست وہ کسی سروس سے نکال دیا گیا تھا غلط کام کی وجہ سے، تو وہ جب اس کام پہ آیا تو اس نے لوگوں کو بھتہ کا لوٹنے کا کام شروع کر دیا، تو لیکن اس کو یہ یقین تھا کہ جس مال میں زکوٰۃ ادا کر دی گئی ہو تو اس کو لوٹنے پہ پکڑ لازمی ہوگی اور وہ محفوظ ہوتا ہے مال۔ تو اس نے خود مجھ کو یہ واقعہ سنایا کہ اب میں وہی کام کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کون سے مال؟ اس نے کہا کہ میں وہاں پہ جہاں پہ جاتا ہوں بھتے کے لیے تو ان کو کہتا ہوں کہ سناؤ جی کاروبار کیسا ہے، ٹھیک ہے جی، زکوٰۃ شکات دیتے ہو؟ کہتے ہیں جی دیتے ہیں، تو پھر وہ ان کے نزدیک نہیں جاتا، اور جن کے بارے میں اس کو معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ نہیں دیتے پھر وہ ان کو پرچی بھیج دیتا ہے کہ 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ فلاں جگہ پہنچا دو، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ تو یہ گویا کہ ڈاکوں کو بھی یہ یقین ہے کہ زکوٰۃ کا مال نکلا ہوا ہو، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سن 2013 میں نواز شریف کے دور میں راجہ بازار کے تعلیم القرآن مدرسے کو ہمارے ایک فرقے کے لوگوں نے دہشت گردی کرتے ہوئے سارا جلا دیا تھا، تو نیچے سے بہت سارا بانو بازار مارکیٹ تھی وہ ساری جل گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ جو مسجد کی صفیں اور پھوڑیاں اور یہ چیزیں بیچا کرتا تھا، لیکن اس نے زکوٰۃ کا پائی کا حساب رکھتا تھا، تو اس کی دکان اس کا سارا مال جلنے سے الگ ہو کے بچ گیا تھا، اور اس کی علماء مثال دیا کرتے تھے کہ دیکھ لو جی زکوٰۃ دیتا تھا تو اس کے مال کی طرف آگ گئی ہی نہیں، اور جو مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے ان کی نقد رقوم 2-2 کروڑ پڑی ہوئی تھیں وہ ساری جل گئیں۔ تو اس لیے ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جو زکوٰۃ دیتا ہے اللہ اس کے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ ہم یہ گزارش کریں گے کہ جن ہمارے دوستوں کے پلاٹ پڑے ہوتے ہیں کروڑ کا 2-2 کروڑ کے، اور اس میں سے وہ زکوٰۃیں دے تو کوئی اس پہ قبضہ نہیں کرے گا، اور اگر اس کا مال محفوظ ہو جائے گا۔ اس لیے نیکی کی بات کو ہم کہیں گے کہ وہ آپ ابلاغ کریں، آگے پہنچائیں، اور اس میں جو جتنا حصہ لے گا اس کا اتنا ہی ثواب، پورا ثواب ملے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اگر ہماری باتیں آپ کو اچھی لگیں تو آپ کومنٹ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری کون سی غلطی ہو سکتی ہے جس کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔